کیونکہ عالمی سطح پر پاکستان کے ستارے جو ہیں وہ اچھی پوزیشن میں ہیں، اسی سے جڑا ہوا ایک سوال کراچی سے پوچھ رہے ہیں جمیل خانزادہ۔ ابھی جو ہمارے تعلقات اتنے اچھے ساری دنیا سے ہو رہے ہیں تو ہم اپنے پاسپورٹ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کوئی کوشش کیوں نہیں کرتی ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس وقت وہ اپنے پاسپورٹ کی ویلیو بھی تھوڑی سی بڑھائیں، یا ہماری کوئی ایسی گورنمنٹ کی ایسی کوئی پرائرٹی نہیں ہے کہ اس کو بہتر کیا جا سکے؟ انڈیا کی دیکھیں، ہمارا دیکھیں، ہمارے پاسپورٹ کی تو کوئی ویلیو ہی دنیا میں نہیں ہے۔ جب ہمارے تعلقات اب پوری دنیا سے اتنے اچھے ہیں تو اس کو بہتر بنانا بھی تو ہماری ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے۔ پاکستان کی کسی حکومت نے پاسپورٹ کو کمزور نہیں کیا، پاسپورٹ کو کمزور پاکستان کی عوام نے کیا ہے۔ پاکستان کی عوام جو ایکسپورٹ ہم نے کی ہے، اور پاکستانی جب باہر جاتے ہیں وہ جس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا پاسپورٹ کمزور ہوا ہے۔ اب اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا۔ ہاں، پاکستان کچھ عرصے سے ایسی سچویشن میں کافی ایکسپورٹ کیا ہم نے مین پاور، مگر آپ دیکھیں گے جب بھی، اور اس میں ایک ایسا ڈائمینشن تھا جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ہماری ریپوٹیشن، انٹرنیشنل ریپوٹیشن کمزور ہوئی ہے۔ وہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے کے بعد دو چیزیں جو تھی جو کہ ناگزیر نکلی فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دا ویسٹ، جہاں آپ چاہ رہے ہیں کہ پاسپورٹ کمزور ہو گیا ہے، وہ اسی لیے کہ ایک ہی ہمارا نیوکلیئر پروگرام اور ایک ایکسپورٹ آف اسلامائزیشن، کوٹ ان کوٹ۔ وہ تو اسی لیے جب بھی کوئی حادثہ ہوتا تھا، ایکٹ آف ٹیررزم ہوتی تھی، تو امیجیٹلی یا وہ مسلمان کے اوپر آتی تھی بات، یا وہ پاکستان پہ پہلی کہ وہ پاکستانی ہیں۔ لڑائی جھگڑے جہاں بھی ہوتے تھے پاکستانی، جہاں بھی یو اے میں آپ چلے جائیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کے ویزے بند کیے۔ یہ کوئی پاکستان حکومت کا تو اس پہ کوئی رول نہیں ہے نا۔ پاکستان حکومت تو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے پاسپورٹ دے کے۔ پاسپورٹ کی حفاظت جو ہے وہ عوام کرتی ہے نا، سٹیزنز کرتے ہیں، اپنی شہرت کرتے ہیں، اپنی عزت کرواتے ہیں لوگوں کو۔ آپ جہاں جس ملک میں جاتے ہیں وہاں ان کی قانون کی عزت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ وہاں جا کے ان کے قانون توڑتے ہیں آپ، اور آپ حرکتیں ایسی کرتے ہیں جس کے ساتھ بدنامی ملک کی ہوتی ہے اور آپ کی ہوتی ہے۔ تو آئی ایم سوری ٹو سے دس، بٹ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ 90% آف پاکستان کے جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں، وہ اچھے کام کرتے ہیں، مگر ہمیشہ ایسے لوگ نکل آتے ہیں جو کہ کوئی ایسے کام کرتے ہیں جس کے ساتھ بدنامی ہوتی ہے۔ یو کے اندر بھی اس قسم کی سچویشن ہے، اور جگہ پہ بھی اس قسم کی سچویشن ہے۔ تو آپ اپنا رویہ بہتر کریں جن ملکوں میں آپ جاتے ہیں۔ اب اسمگلنگ آپ کرتے ہیں، آپ جعلی پاسپورٹس، جعلی ویزے بنا کے آپ نکل جاتے ہیں، جعلی امپلائمنٹ پرمٹس آپ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ کے لیے بننے کے لیے آپ جاتے ہیں وہاں، اور من کچھ اور جاتے ہیں، جہازوں پہ جاتے ہیں، کانفرنس اٹینڈ کرتے ہیں، جہاز چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، انلیگل امیگرینٹس بن جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دے آل ایڈ اپ نا، کہ بھئی یہ ملک کی پاکستانی ہیں کیسے؟ محنتی لوگ ہیں ہم، اچھے لوگ ہیں ہم، اور 90 سے بھی زیادہ % جو ہمارے لوگ ہیں باہر وہ اچھا کام کرتے ہیں، اچھے سٹیزنز ہیں، قانون اوبے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر وہ جو 4-5% لوگ ہیں وہ گڑبڑ اتنی کرتے ہیں۔ تو پھر اب یہ جہازوں پہ آ رہے ہیں جناب، وہ جہاز گر گیا جی، ادھر بحری جہاز، پتہ لگا جی اس میں اتنے پاکستانی تھے۔ وہ مطلب یہ آل دس از پارٹ آف دا ڈیبیٹ نا، کہ یہ پاسپورٹ آپ کا کیا ہے۔ تو اس لیے مہربانی سے آپ دنیا جہاں جاتے ہیں وہاں کے قانون فالو کریں، تو پھر آپ کا پاسپورٹ اسٹرانگ ہو جائے گا، عزت ہوگی آپ کی۔ عوام کے پوائنٹ آف ویو سے وہ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کمزور ڈپلومیسی یا سیاسی عدم استحکام جیسے فیکٹرز کا کیا کردار ہوتا ہے، یا قانون کا جو ہمارے ملک میں حال ہے اس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا اس طرح کی رینکنگ میں؟ نہیں، کوئی نہیں۔ آپ جائیں، اب آپ کے ڈپلومیٹس بیچارے جاتے ہیں، اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی ٹربل ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہنچتے ہیں پاکستانیوں کو بچانے کے لیے، تو وہاں کیا ان کی عزت رہ جاتی ہے؟ تو اس لیے ڈپلومیسی تو اس حد تک ہے نا کہ اگر آپ کام صحیح کریں تو پھر اس کو آگے بڑھائیں، اگر کام ہی غلط ہو رہا ہے تو اس کو ڈپلومیٹس کیا کر سکتے ہیں؟ سیٹھی صاحب، نہ صرف یہ کہ ویورز آپ کے انالیسس کو بڑے غور سے سنتے ہیں، بلکہ آپ کی نقل و حرکت پہ بھی ان کی کافی نگاہ ہے، اور اس نوعیت کے سوالات آتے رہتے ہیں، جن میں سے ایک بڑا ایسا سوال تھا جسے چننا پڑا کیونکہ لوگ کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ اسٹوڈیوز میں موجود نہیں ہیں۔ اسی بابت عزت سبحانی نے ناروے سے کیا پوچھا ہے آپ سے؟ آپ کافی عرصے سے یورپ میں موجود ہیں، پروگرام میں آپ اسکائپ کے ذریعے ہوتے ہیں، کافی مہینے ہو گیا مجھے آپ کو دیکھتے ہوئے۔ تو میں نے آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ جہاں تک ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ پاکستان سے اب جائیں یورپ میں تو
ہوٹل میں رہنا تو بہت مہنگا ہوتا ہے. اگر اتنا لمبا عرصہ ہوٹل میں اسٹے کریں تو وہ تو افورڈ نہیں کر سکتا بندہ. اور اگر وہ کسی عزیز رشتے دار کے ساتھ رہ رہا ہے تو یہاں پہ بھی جو عزیز ہیں وہ ہفتہ 2 ہفتے ہی رکھتے ہیں مہمان, اس سے زیادہ نہیں رکھتے. تو آپ ذرا کائنڈلی نا یہ چیز کلیئر کر دیں کہ اگر آپ ہوٹل میں رہ رہے ہیں تو پھر تو آپ اپنے جو ہے نا رسیدیں دکھائیں ہمیں کہ یہ خرچہ کیسے افورڈ ہو رہا ہے. اور اگر آپ کسی کے یہاں مہمان ہیں تو پھر ان کا بھی تعارف کروائیں کہ ہمیں اندازہ ہو کہ اتنے اچھے مہمان نواز لوگ کون ہیں. یہ کائنڈلی بتا دیجیے گا. عائشہ تم بڑی شرارت کر رہی ہو. میں چاہتی ہوں آپ بھی منی ٹریل دیں. منی ٹریل دیں. میری اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو گئی ہے. پہلے اور قسم کی تھی, اب ایک اور قسم کی شروع ہو گئی ہے. یار یہ جو پرسنل سوال ہے یہ میرا خیال ہے لوگ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے ان چیزوں میں. وہ تو دے وانٹ مور پولیٹیکل کوسچنز. مگر اب سوال آ گیا تو جواب اصل میں آپ کا اسٹے کافی لمبا ہو گیا تو سب لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ لندن میں تو کوئی مہمان نواز بھی نہیں ہوتا. نہیں میں واپس آ جاتا ہوں, مگر اس کا جواب میں یہ سمپل سا دے دیتا ہوں. بھائی صاحب, نہ میں ہوٹل میں ہوں نہ میں کسی دوست کے یہاں ٹھہرا ہوا ہوں. میری فیملی کا یہاں فلیٹ ہے اور آپ کو خوشی ہوگی یہ سن کے کہ دیٹ فلیٹ از ڈکلیئرڈ. ساری ٹیکس ریٹرنس پہ ڈکلیئرڈ ہے اور ٹیکسز پہ دیے جا رہے ہیں اور سارا منی ٹریل بھی جو ہے وہ FBR کو پتہ ہے. تو اس لیے تھینک یو. چلو, اور اگر کوئی غلط فہمی تھی تو وہ بھی دور ہوگی. تسلی ہوگی عزت سبحانی صاحب کو. چلیں اب اگلا سوال ہے اور اس سوال میں ہیں انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا اور انہوں نے چاہا ہے کہ وہ گمنام نامعلوم رہیں. ان کا سوال شامل کرتے ہیں. سیٹ صاحب کو کیا کوئی ریزمبلنس نظر آتی ہے بٹوین دا ٹرمپس ٹیرف پالیسی اینڈ نیپولینز کانٹیننٹل سسٹم, اور کیا جو اس کی رزلٹ ہے, جو اس کے امپلیکیشنس ہیں دنیا کے لیے, کیا وہی ہوں گے جو کانٹیننٹل سسٹم کے تھے نیپولین کے, اور کیا ٹرمپ کی پالیسی کو بھی لیٹر آن انہیں ریورٹ کرنا پڑے گا, اور اگر ریورٹ کرتے ہیں وہ تو کیا وہ بیک فائر کرے گا US کے لیے, یا پھر صرف وہ باہر جو دوسری دنیا ہے جیسے گلوبل ساؤتھ جو ہے, جیسے ہمارے جیسے کنٹریز ہیں جو کہ پیریفریز میں آتی ہیں, کیا انہی کے لیے صرف امپلیکیشنز ہو گئے یا لارجر امپیکٹ کو US اکانومی پہ پڑے گا. اور دوسرا, جیسے کہ ابھی کافی امیمنٹ ہے کہ دنیا ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے, گلوبل ساؤتھ کے اندر بھی ملک ہیں جو کہ پیریفری سے موو کر رہے, سیمی پیریفری کے اندر جا رہے ہیں, اور ایک سیمی پیریفری والی کنٹریز جیسے کہ رشیا, چائنا, یہ ڈیولپ ہو کے کور کنٹریز بننے کی طرف جا رہی ہیں. تو اگر ملٹی پولیرٹی ڈیولپ ہوتی ہے تو what should we expect in future, کہ would it be a system like میٹرنیج imposed کانگریس سسٹم جو تھا, کیا اس طرح کا کوئی سسٹم امپوز ہو جائے گا کہ ڈفرینٹ ایک کنٹریز کا ایک گٹھ جوڑ بن جائے گا اور وہی کانگریس سسٹم جیسے انہوں نے چلایا تھا اس طرح چلائیں گی, یا پھر ڈز ہی ایکسپیکٹس کہ ایک پراپر ملٹی پولیرٹی ڈیولپ ہوگی اور اس میں ہم جیسی جو پیریفریل کنٹریز ہیں ان کا بھی کوئی امپورٹنٹ سے ہوگی ان فیوچر اکنامک. لمبا سوال. اب بیچارے وہ کیا پتا لوگوں کو کانٹیننٹل سسٹم نیپولین کا کیا تھا اور کیا نہیں تھا. چلیں اب آپ نے, میں بڑا مختصر سا جواب دیتا ہوں بیکاز اس کو ٹیکنیکلٹیز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. غالباً 1805-1806 میں کوئی ٹریٹی ہوئی تھی جس کے تحت نیپولین نے برطانیہ کے اوپر ایک ٹریڈ امبارگو لگا دیا تھا کہ ان کو سینکشنز لگائیں ان کے اوپر, یہ تجارت کی وجہ سے اور کلونیل پاور بنتے جا رہے ہیں, ان کو ٹائٹ کیا جائے اور ان سے یورپ جو کہ نیپولین کے کنٹرول میں تھا اس وقت, ان سے تجارت نہ کی جائے اور ان کو ٹائٹ کیا جائے. اور وہ نہیں چلا. They tried to do this but it didn't work. اس سے نقصان نیپولین کا اور یورپ کا ہو گیا زیادہ. برطانیہ چھوٹا سا ملک تھا اور وہ سروائیو کر گیا those trade boycotts. تو I think ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہے, امریکہ از اے ویری بگ پاور. اس وقت سارے ملک, بہت سے ملک جو ہے وہ سارے ٹریڈ سرپلسز رن کر رہے ہیں بیکاز انہیں ڈالر کی ضرورت ہے. تو اس لیے امریکہ کم ایکسپورٹ کرتا ہے اور دنیا زیادہ ایکسپورٹ کرتی ہے ٹو امریکہ. تو اس لیے سب کے لیے یہ پرابلم بنتا جا رہا ہے اگر ٹیرفز لگ جائیں گے. اور پھر یہی ہوگا کہ اس کے دو نتیجے نکلیں گے. ایک تو یہ کہ جن کے اوپر ہائی ٹیرفز لگے ہیں ان کا زیادہ نقصان ہوگا, جن کے اوپر کم لگے ہیں ان کا کم ہوگا. مگر جو ہائی ٹیرف کنٹریز ہیں وہاں سے پروڈکشن شفٹ کر کے تو لو ٹیرف کنٹریز کی طرف آ جائے گی اینڈ سو آن. مگر دوسرا جو اس کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وہ امریکہ کے اندر چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. اب ظاہر ہے ٹیکس کسی چیز کے اوپر آپ لگائیں گے تو وہ چیز مہنگی ہو جائے گی. امریکہ کو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد عادت ہے یہ کہ جو کچھ آیا وہاں لو ٹیرفز کے اوپر آیا اور
अब मतलब मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप हाई स्ट्रीट पे चले जाएं अमेरिका में, न्यूयॉर्क में चले जाएं, तो जो चीज़ वहाँ $1 की मिलती है वो यूके के अंदर £1 की मिलती है। यूके डॉलर फॉर पाउंड, और यूरोप के अंदर यूरो। वो मतलब है कि अमेरिका इज द चीपेस्ट प्लेस compared to all these, because डॉलर जो है इज द वीकेस्ट करेंसी आउट ऑफ ऑल दीज। पाउंड जो है वो $1.25 जो है वो £1 के मुताबिक है, और कोई $1.15 जो है वो €1 के। तो यूरो, पाउंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, यूरो इज स्लाइटली लेस एंड डॉलर इज द वीकेस्ट। तो इसलिए डॉलर और कमजोर अगर हो जाए तो नुकसान हो जाता है। सो इसलिए आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा है कि इसको बैलेंस में रखा जाए, मगर होगा ये कि टैरिफ जब लगा देंगे तो महंगी हो जाएंगी चीजें। जो चीज $1 की आ रही है जो वो $1.25 की बन जाएगी, क्योंकि आपने टैक्स लगा दिया उसके ऊपर। तो अवाम वहाँ अमेरिका की खुश नहीं होगी इसके साथ, और उनको तो 3%, 4%, 2% इन्फ्लेशन पर ईयर, हमारे यहाँ नहीं जैसे 10%, 15%, 20%, 40% इन्फ्लेशन चल रही है टर्की में, पाकिस्तान में, इधर उधर। मगर ये जो मुल्क है दे कीप इट वेरी कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, कि वो ज्यादा महंगाई नहीं होने देते, बहुत स्लो राइज होती है वो। तो आई थिंक ये टैरिफ पॉलिसी विल नॉट सक्सीड। ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगी ग्लोबल ट्रेड के अंदर, और मगर ये मसले हल नहीं करेगी डोनाल्ड ट्रंप के। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो डिप्लोमेसी है, द यूज ऑफ ट्रेड, ये कुछ अरसा थोड़ा बहुत ऐसे वैसे होगा, फिर ये रिवर्सल होगी इसमें। जब लोग शोर डालेंगे अमेरिका के अंदर कि ये हो गया वो हो गया, तो जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप को बैक ट्रैक करना पड़ेगा। और सबसे जो इस पे इशू है, जो कि प्रॉब्लम बन रहा है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि अमीरों के लिए टैक्सेस कम किए जाए। वहाँ लोअर मिडिल क्लास के लिए टैक्सेस इतने हाई नहीं है, जहाँ जो वो कहता है अमीर तबका जो है उसके लिए टैक्स कम किए जाए। वहाँ से जो रेवेन्यू कम होगी वो इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगा के वो पूरा करना चाहता है। मगर जो इंपोर्ट्स हैं, वो जो कंज्यूमर इंपोर्ट्स हैं, स्पेशली जो चाइना से आ रही हैं, इंडिया से आ रही है, पाकिस्तान से आ रही हैं, वियतनाम से आ रही हैं, कैम्बोडिया से आ रही है, बांग्लादेश से आ रही हैं, और वो जो और मेक्सिको से आ रही हैं, इंक्लूडिंग कनाडा से जो आ रही है, वो सारी महंगी हो जाएगी। बट दे आर फॉर द लोअर मिडिल क्लास एंड वर्किंग क्लास एंड द मिडिल क्लास। तो मैं ये समझता हूँ कि दैट इज द सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम दैट डोनाल्ड ट्रंप विल कन्फ्रंट 6 माह से 1 साल के अंदर अंदर, अगर ये टैरिफ्स जो है इनको लगाना शुरू कर दिया। तो मेरा ख्याल है ये नेगोशिएटिंग टैक्टिक है कि जो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़े और जो इंपोर्ट्स हैं वो कम हो। मेरा ख्याल है इंपोर्ट्स कम करने के साथ तो टैरिफ लग जाएगा, मगर प्रॉब्लम बन जाएगी। एक्सपोर्ट्स कम करने के लिए शायद कामयाब हो जाए कि जो बाकी मुल्क हैं जहाँ बैरियर्स हैं अमेरिकन एक्सपोर्ट्स के, वो उनके वो कम हो जाए। तो अगर ये कामयाब हो जाता है उसमें, तो उससे अमेरिका का थोड़ा फायदा हो जाएगा। मल्टीपोलर वर्ल्ड के बारे में भी उनका क्वेश्चन है कि चाइना और मल्टीपोलर वर्ल्ड तो अब बनने जा रहा है जी, अब वो खत्म हो गया है एक पोलर अमेरिका का। वो तो एक डायलेक्टिकली आप देखें क्या चीज बढ़ रही है और क्या चीज कम हो रही है। तो अमेरिका की जो हेजेमनी है, एसेंडेंसी है, वो सारी दिन ब दिन साल ब साल कम होती जा रही है। चाइना बढ़ता जा रहा है और अब इंडिया भी बढ़ता जा रहा है। इन लोगों की सबकी ग्रोथ जो है वो 5, 6, 7% चल रही है, और अमेरिका की ग्रोथ है 1%, 1.5%, 2%। तो आई थिंक द गैप इज इंक्रीजिंग, और सून चाइना विल ओवरटेक अमेरिका। एंड आई थिंक जैसे वो होगा, और वो उसमें आईटी का बहुत बड़ा रोल होगा, एंड आई थिंक वो आप अगले 3-4 साल में आपको नजर आ जाएगा कि नाउ चाइना इज द प्रेडोमिनेंट पावर। और ये जो सारा कुछ अब डोनाल्ड ट्रंप की जो कोशिश है किसी तरीके के साथ चाइना को रोका जाए और चाइना के जो इंपोर्ट्स हैं वो कम किए जाएं, अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जाएं, इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। अमेरिका के सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स जो थे वो 2-3 किस्म के थे, एक फूड था और एक आपके हाई लेवल टेक्नोलॉजी थी। हाई लेवल टेक्नोलॉजी में चाइना जो है वो अब ओवरटेक कर रहा है अमेरिका को, और फूड के साथ अब अमेरिका को तेल भी आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा टू कीप द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स सिस्टम गोइंग। अमेरिका आज तक अपना तेल नहीं एक्सपोर्ट करता था ज्यादा, वो चाहता था कि दुनिया का तेल खत्म हो जाए, अब वो इस्तेमाल कर लें, हमारे पास तेल रह जाए, फिर बाद में हमारे पास एक मोनोपोली हो जाएगी। क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया का जो तेल है वो 30-40 साल में खत्म होने जा रहा है, मिडिल ईस्ट का जो है। तो इसलिए अमेरिका ने अपना तेल जो है उसकी एक्सप्लोरेशन और यूज जो है कम रखी हुई थी। मगर अब वो डोनाल्ड ट्रंप को नजर आ रहा है कि ये भी मुश्किल हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप इज नाउ गोइंग टू इंक्रीज आउटपुट ऑफ ऑयल, शेल गैस से ऑयल, एंड ट्राई एंड एक्सपोर्ट इट। इसीलिए वो इंडिया को कह रहा है ना, आप रूस से ना लें, हमसे ले लें। तो अब तैयार हो गया एक्सपोर्ट करने के लिए भी अपना एक रिसोर्स। तो इस किस्म की चीजें अब चलेगी आगे, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। बट मल्टीपोलर वर्ल्ड में वो पूछ रहे हैं कि कांग्रेस सिस्टम फिर उसको गवर्न करेगा, कुछ कंट्रीज का ग्रुप बन जाए, और हम जैसे मुल्क का फ्यूचर क्या होगा उसमें?
نہیں ہم جیسے ملک وہی ہے, ویل ہیو ٹو بی. ابھی فیلڈ مارشل صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے, میرا خیال ہے میں جواب ان کے کندھے پہ سے فائر کروں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کیسے ڈیل کرنا ہے, چائنا ایک طرف اور امریکہ ایک طرف, تو ہمیں پتہ ہے کیسے دونوں کو ساتھ ساتھ رکھنا ہے. تو میرا خیال ہے بہت سے ملک جو ہے وہ یہی کریں گے, وہ ایک کیمپ پہ نہیں جائیں گے, دوسرے کیمپ پہ نہیں جائیں گے, وہ دونوں کھیلیں گے دونوں کے ساتھ. مگر کیمپس بننے جا رہے ہیں, اور کیمپ میں ایک کیمپ کا لیڈر ول بی چائنا, اور چائنا کا جو پالیسی ہے اٹ از پالیسی آف ٹریڈ اینڈ ایڈ. اور امریکہ کی جو پالیسی ہے ٹریڈ اتنا نہیں ہے جتنی ان کی ایڈ بھی نہیں ہے. اب تو ایڈ بھی بند کر رہا ہے, وہ ویپنز ایکسپورٹ کیا اور وارز کی ہے. تو آئی تھنک the world is going to change in the next 10 years.